کون جواب دیتا ہے؟ کوئی کس کی مجلس میں جا بیٹھے، کیوں جا بیٹھے؟ انہوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں مگر شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے، شریعت والے رب کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تمہیں شریعت کے احکام کی طلب ہوتی ہے، شریعت کا پوچھنے آتے ہو، میرے پاس شریعت پوچھنے آتے ہو، میں رب کو پوچھنے جاتا ہوں اس سے۔ جب مجلس خالی ہو جاتی، امام بن حنبل بشر الحافی سے فرماتے، بشر الحافی کوئی بات اللہ کی سنا دو۔ پھر یہی امام احمد بن حنبل ایک روز بیٹھے، حضرت بشر الحافی کی وصال ہو چکا تھا، پردے میں ایک خاتون آئی، پردے میں کیا با پردہ خاتون آئی، مجلس میں بیٹھ گئی۔ جب ان کی باری آئی تو عرض کیا، اے امام میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھیے۔ عرض کیا کہ میں سوت کاٹتی ہوں۔ کیا؟ سوت کاٹتی ہوں، دھاگے بناتی ہوں سوت کے، کاٹن کے، سوت کاٹتی ہوں چھت پہ بیٹھ کر۔ تو چھوٹا سا دیا ہوتا ہے، تیل والا دیا، اس دیے کی روشنی میں میں کاٹتی ہوں۔ وہ پھر جب سوت کی ایک اٹیا بن جاتی ہے تو بیچتی ہوں اور اس پیسے سے گزر اوقات کرتی ہوں۔ بعض اوقات رات کو ایسا ہوتا ہے کہ شاہی جلوس گزرتے ہیں، بادشاہ گزرتا ہے، وزیر گزرتا ہے، وزیر اعظم گزرتا ہے، وزراء گزرتے، امراء گزرتے ہیں جلوس، تو ان کے فانوس اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں روشنی کے، بڑے بڑے گلیوں میں ان کے اونچے، تو جب وہ چلتے ہیں لمبا جلوس ہوتا ہے، تو جب فانوس چلتے ہیں تو بڑی دیر تک بڑی روشنی ہو جاتی، تو میں سوت کاٹتی رہتی ہوں۔ اس وقت چونکہ روشنی بہت تیز ہوتی ہے تو میرے سوت کاٹنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، دیے پر آہستہ، چونکہ روشنی تھوڑی ہوتی ہے تھوڑا کاٹا جاتا ہے، اس وقت ذرا زیادہ کاٹ لیتی ہوں۔ میں یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ سرکاری روشنی ہوتی ہے میری نہیں، اس دوران جو میں سوت زیادہ کاٹ لیا، آیا اس کا پیسہ مجھ پر حلال ہے یا نہیں؟ وہ چونکہ اللہ کے ہو گئے تھے، انہیں فکر کتنی لگی رہتی تھی کہ کسی بات سے مولا ناراض نہ ہو جائے، کسی بات سے مولا ناراض نہ ہو جائے۔ تو پوچھا کہ اس وقت جو سوت زیادہ کٹ جاتا ہے روٹین سے، اس کا پیسہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ سن کر کانپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بہن مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، یہ تقوی، یہ زہد اور یہ ورع، یہ تقوی یہ ورع، پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ کون ہے تو کہ یہ پوچھنے آئی ہے مجھ سے؟ کون پوچھتا ہے یہ باتیں کون پوچھتا ہے؟ کس کو ضرورت ہے؟ تو ہے کون؟ اس نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ ہائے ہائے، امام احمد بن حنبل رو پڑے، فرمانے لگے میرے دل میں پہلے یہ خیال تھا کہ بشر الحافی کی بہن کے سوا اور کوئی نہیں یہ سوال پوچھ سکتا۔ لوگ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ صالح ہے، یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ ہر کسی کا اپنا ایک خیال، ایک اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے، جاتے ہیں کسی نہ کسی کو اللہ والا سمجھ کر۔ تو سب لوگ جاتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟ کوئی جا کے کہتا ہے کہ اولاد کی دعا کر دیں، کوئی کہتا ہے روزگار کی دعا کر، روزگار کے لیے جاتا ہے، کوئی پیسہ بڑھانے جاتا ہے بزنس اچھا ہو جائے، کوئی مقدمہ جیتنے جاتا ہے، کوئی امتحان پاس کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو بھی اللہ والا سمجھ کر جس کے پاس اس کی مجلس میں جاتا ہے تو کوئی کیا لینے جاتا ہے؟ سب دنیا لینے جاتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ زمانے چلے گئے کہ جب کوئی کسی سے آ کے ملتا تھا اور دنیا کی طلب کے لیے نہیں، صرف اس لیے جاتا تھا کہ مولا ملے۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن الجوزی نے بیان کیا، محدث ہیں، یہ صوفی نہیں ہیں، کوئی صوفی کی کتاب نہیں، محدث ہیں، اصول حدیث کے امام ہیں، امام ابن الجوزی۔ ان کی کتاب صفت الصفوہ،
صوفیاء کے احوال پہ لکھی ہے۔ محدث ابن جوزی صوفیاء کے احوال پہ پوری کتاب لکھی 4 اجزاء میں۔ وہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتے ہیں، یہ قول امام جعفر بن علی الترمذی کی روایت سے، اور وہ امام احمد بن خزروہ کی روایت سے۔ وہ کہتے ہیں رأیت رب العزت، وہ فرماتے ہیں میں نے رب کریم کی خواب میں زیارت کی اللہ کی، فی منامی فقال علی یا احمد، یہ حضرت احمد بن خزروہ حضرت با یزید بستامی کے تلامذہ شاگردوں اور مریدوں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں سے تھے، ان کا وصال ہو گیا، حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی، تو اللہ پاک نے خواب میں ان کو فرمایا، فقال علی یا احمد، اللہ پاک نے مجھے فرمایا اے احمد، کل الناس یطلبون منی الا ابا یزید فإنہ یطلبنی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے احمد بن خزروہ، جس شخص کو بھی دیکھا وہ مجھ سے مانگتا ہے، جس کو بھی دیکھا وہ بولیے مجھ سے مانگتا ہے، سوائے با یزید بستامی کے وہ مجھ سے نہیں مانگتا، مجھے مانگتا ہے۔ ہائے ہائے، وہ مجھ سے نہیں مانگتا کہ یہ دے دے باری تعالیٰ، یہ دے دے، جنت دے دے، حور دے دے، قصور دے دے، اعلیٰ درجے دے دے، ولایت دے دے، مال دے دے، مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، وہ مجھ سے مجھے مانگتا ہے باری تعالیٰ، اور کچھ دے نہ دے میں تو تیرا طالب ہوں۔ اس لیے آتے، یہ ان کا حال تھا۔ اور تصوف کا مقصود یہ جو طلب ہے اس کو صادق کرنا تھا، طلب کے ڈائریکشن کو صحیح کرنا تھا۔ تو جو لوگ پھر اس مقام پر آ جاتے محسنین، وہ اولیاء اور صالحین، اللہ کے محبوب و مقرب بندے، ان کا حال پھر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے خطاب کیا، ایڈریس کیا، فرمایا فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار۔ اور دوسری روایت ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابیو، دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے کوئی مومن، کوئی شخص اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتا ہے نا، بولیے، تکرار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے اپنا حق لینے کے لیے، ٹو گیٹ ہز رائٹ دنیا میں۔ فرمایا کوئی شخص جتنا بھی جھگڑا کر لے اپنا رائٹ لینے کے لیے، جتنا بھی آرگیومنٹ کر لے، جتنا، وہ کیا کرے گا؟ فرمایا اس سے کہیں زیادہ اللہ کے مقرب بندے، مومنین کاملین، اولیاء و صالحین اللہ سے آرگیو کریں گے، قیامت کے دن آرگیومنٹ کریں گے، اللہ سے مجادلہ کریں گے، تکرار کریں گے، کس کے لیے؟ اپنے ساتھیوں کے لیے جو دوزخ میں بھیجے جا چکے ہوں گے، جو دوزخ میں بھیجے جا چکے ہوں گے، وہ تکرار کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے جب تک انہیں نکال کے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ مضامین کسی کے تراشیدہ اور من گھڑت نہیں ہیں، یہ الفاظ صحیح بخاری کے پڑھ رہا ہوں، اور صحاح ستہ پوری متفق علیہ حدیث۔ اور فرمایا کہ وہ جو کامل لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی ہیں، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں یاد ہے۔ مومن کہے گا، ولی کہے گا اللہ سے، جہاں نماز میں پڑھتا تھا میرے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے، وَيُصُومُونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ مل کے روزے رکھتے تھے رمضان کے،
وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ حج کرنے بھی گئے تھے اور جاتے تھے. آپ اندازہ کریں. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت کے لفظ ہیں، کہیں گے یقولون ربنا اخواننا، اے ہمارے رب، یہ ہمارے ساتھی اور ہمارے بھائی، کانوا یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ویعملون معنا، اور ہمارے ساتھ ہماری سنگت میں کئی نیک عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے ان کے کئی گناہ بھی ہوں گے، ان کے کئی گناہ بھی ہوں گے، مگر ہمارے ساتھ نیک عمل کرنے والے لوگ تھے. اور یہ دوزخ میں ڈال دیے گئے، یہ دوزخ میں ڈال دیے گئے. اب کیا کریں؟ ان کو حکم ہوگا اب جائیں جنت میں. وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے جنت میں.